बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 1 जून पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फैसला आया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की मोहतात तरीन लफ्ज़ों में भी कहा जाए तो बड़ी बेइज्जती हुई है। शहबाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, और ये हमें जियो न्यूज़ बता रहा है। इस हवाले से मज़ीद मालूमात भी मैं आपके सामने रखूँगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे जो कौम के साथ हुआ है वो अभी कुछ देर में पंप्स पे लोग देख रहे होंगे। लोगों के साथ तो बाकायदा तौर पर वाहियात मजाक किया गया है। ये मजाक क्या है, किस तरह से हुआ, और इस मजाक के बावजूद कुछ लोग मज़ीद वाहियात साबित हुए हैं, इन तमाम की भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 2 हिस्सों में सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो इमरान खान ने भी किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी हुआ है। इसकी भी बात करेंगे, और बात करेंगे अहमद फरहाद के मामले की। सबसे पहले मैं आपके सामने जो चीज़ रखना चाहूँगा वो है जियो न्यूज़ की खबर। जियो न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर खबर लगाई, इस पर रिपोर्टर ने बात की और बाकायदा तौर पर बताया। खबर है, वज़ीर आज़म की सिफारिश नज़रअंदाज, पेट्रोल ज़्यादा सस्ता नहीं किया गया। मीडिया के अक्सर हिस्सों ने खबर दी। मैंने भी गुज़श्ता वीडियो में आपको जो खबर दी थी वो बाज़ाब्ता तौर पर खबर आ गई थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऐलान हो गया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ग्राफिक्स बना के लगा दी थी कि 15 रुपये से ज़्यादा, कुछ 15 रुपये 40 पैसे के आसपास पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जा रही हैं। पेट्रोल की कीमत कम, डीज़ल की कीमत कम, ये सब कुछ हमारे सामने आ गया। और इतना ही नहीं हुआ, वज़ीर आज़म ऑफिस ने क्या किया। वज़ीर आज़म ऑफिस ने बाकायदा तौर पर ग्राफिक्स बनाकर अपलोड की, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से कहा गया वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को हिदायत कर दी हैं कि पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर कमी की जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ट्विटर हैंडल पर बताया गया। बाकायदा तौर पर इसकी ग्राफिक्स बनाई गई डिजिटल मीडिया विंग से, और ये जारी की गई। पीछे ऑयल रिग मशीनरी चल रही है, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए ऐसे, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है, और बड़ा कोई भरमबाज किस्म का एक सोशल मीडिया पोस्ट में पोस्टर बनाया गया, ये लग गया। और इसके साथ हमने देखा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, वो ट्विटर पे आईं और उन्होंने जो 15 रुपये 40 पैसे वाली कीमत का जियो न्यूज़ का स्क्रीनशॉट था ये लगाया और कहा ये है वो खुशखबरियाँ जो पीटीआई को रुला रही हैं। यह है वो खुशखबरियाँ जो पीटीआई को रुला रही हैं। अब कौन रो रहा है? अब कौन रो रहा है? और फिर इसी तरह से हमने देखा गरीदा फारूकी साहिबा ने ट्वीट किया, और ट्वीट करके कहा इमरान खान के दौरे हुकूमत में हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ने की खबर मिला करती थी। शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में हर 15 दिन बाद कम अज़ कम 15 रुपये पेट्रोल सस्ता होने की खबर आ रही है। खुदा करे अवामी रिलीफ का यह सिलसिला बढ़ता रहे और असल खुशहाली अवाम की हो। आमीन, असल खुशहाली अवाम की हो। लेकिन मतलब ये लोग कहाँ से आते हैं? कौन है ये लोग? इमरान खान के दिनों में पेट्रोल 150 रुपये था। ये लोग कहते थे 70 रुपये पेट्रोल करो। शहबाज शरीफ कहते थे कम करोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और ये लोग शहबाज शरीफ की बात को सामने रखते थे। तो उस वक्त जब इमरान खान के दिनों में पेट्रोल 150 रुपये था, इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद अभी बीच में पेट्रोल 300 से भी ऊपर गया, जब ये 16 महीने की हुकूमत लेकर बैठे हुए थे तब भी। अब ये हमें बता रहे हैं कि कीमत मुसलसल कम हो रही है। ये कैसे लोग हैं? इन्हें समझ में भी नहीं आता कि एक आम आदमी के साथ किस कदर वाहियात मजाक किया गया है, और ये मजाक उसके साथ हो रहा है। और आम आदमी को तो छोड़िए, जो शहबाज शरीफ के साथ हुई है। मतलब खबर यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ये जो कर दिया था ऐलान 15 रुपये 40 पैसे वाला 15.4, ये ऐलान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से क्यों हुआ? क्योंकि खबर के मुताबिक नवाज शरीफ के करीब तरीन अजीज और हुकूमत में बड़ा इन्फ्लुएंस रखने वाले साहब, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि ये कर दिया जाए। और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये काम वो खुद करते, लेकिन नहीं कर सके।
شہباز شریف صاحب نے اس سلسلے میں یہ احکامات دے دیے, سفارشات دے دیں, اور سفارشات دینے کے بعد اس کی گرافکس وغیرہ جاری کروا دی گئی, اس کا اعلان کروا دیا گیا. جب یہ اعلان ہو گیا تو وزارت خزانہ تک پہنچا. وزارت خزانہ نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو رہا, کیونکہ جو ہمیں ہدایات مل رہی ہیں باہر سے ان کے مطابق تو یہ نہیں کیا جا سکتا. وزارت خزانہ تو بعض سورسز کے مطابق اتنا بھی کرنے پر راضی نہیں تھی. لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب کی جو سفارش تھی وہ سفارش نظر انداز ہو گئی اور وزارت خزانہ نے یہ فیصلہ اپنا کروایا. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے کیا کیا تھا, وزیر خزانہ صاحب کو کچھ اہم ترین کمیٹیوں سے نکالا تھا, اسحاق ڈار صاحب کو ڈالا تھا, اور پھر وہاں سے انہیں فوری طور پر نکالنا پڑا تھا. محسن نقوی صاحب نے اپنی چلائی تھی. تو یہ جو دو لوگ ہیں یہ ان کے تو نہیں ہیں, ان دو لوگوں نے اپنی چلائی ہے, اب بھی اپنی چلائی ہے. تو شہباز شریف صاحب کو عزت تو ملنی چاہیے, بھلے وہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں, لیکن عزت تو ملنی چاہیے ان کو, جیسے بھی وزیر اعظم ہیں. وزیر اعظم نے ایک فیصلہ کیا ہے, کم از کم اسے لوگوں کے سامنے بے عزت تو نہ کیا جائے. اب وزیر اعظم آفس سے اگر کوئی فیصلہ جاری ہوگا, ہمارے سامنے آئے گا, تو اس پہ کون یقین کرے گا؟ وزیر اعظم کی اتنی بے عزتی تو نہیں ہونی چاہیے. جیسا بھی ہے تو وزیر اعظم ہے, تو سویلین, اس کے ساتھ یہ تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہت برا ہوا ہے جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے, تو ہونی نہیں چاہیے تھی. بہرحال اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کے 2 اجلاس ہوئے. جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت اہم, بہت ووکل اور بہت انرجیٹک رہنما ہیں, انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے جو باقاعدہ طور پر, علی محمد خان صاحب اس میں شامل ہیں, میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, بڑا اچھا تعلق علی محمد خان صاحب سے ایک عرصہ ہو گیا بات نہیں ہوئی, لیکن بڑا اچھا تعلق رہا ہے. علی محمد خان صاحب نے یہ باقاعدہ میڈیا پر آ کر بھی بات کی تھی. ہم نے رؤوف حسن صاحب کو بھی دیکھا ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے, ہم نے بیرسٹر گوہر کو تو کافی پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تھا. پھر خبر آئی عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب کو ٹھیک کیا ہے. پھر جب یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہہ دیا بڑی تعداد میں, جن میں کچھ سینئرز شامل تھے, کہ ہمیں اس ٹویٹ سے پیچھے ہٹنا چاہیے, اس ڈاکیومنٹری سے پیچھے ہٹنا چاہیے, اس کے بارے میں الفاظ استعمال کیے گئے کہ یہ انکالڈ فور ہے, غیر ضروری ہے, ربش ہے, بکواس ہے, یہ بکواس نہیں کی جانی چاہیے تھی, ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے, ہم بلا وجہ کیوں لڑائی کریں. یہ پاکستان تحریک انصاف میں بات کی گئی تھی. پھر عمران خان صاحب نے جب سوشل میڈیا کے لیے انتظار حسین پنجوتا صاحب نے بات کی اور وہ پیغام باہر آیا, تو اس کے بعد کور کمیٹی کے اجلاس میں ان لوگوں کو جواب دیا گیا اور ان لوگوں کے بارے میں ٹھیک ٹھاک طریقے سے بحث ہوئی. اور کور کمیٹی کے اجلاس میں جو میرے پاس معلومات ہیں اس کے مطابق حماد اظہر صاحب, ان کے علاوہ سالار کاکڑ صاحب اور کچھ دیگر لوگ, ان لوگوں نے باقی لوگوں کی, اور کچھ اور لوگ بھی تھے, ان لوگوں نے باقی لوگوں کی جو اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں اس ٹویٹ سے پیچھے ہٹنا چاہیے, ہٹیں پیچھے یا نہ ہٹیں, پاکستان تحریک انصاف کا اپنا فیصلہ ہے. پھر وہ فیصلہ آپ کو کور کمیٹی کے اعلامیے میں نظر آ گئے تھے, میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا. لیکن پھر اندر یہ ہوا کہ ان لوگوں کو ٹھیک طریقے سے بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جب یہ ان لوگوں کو بتایا گیا, یہ لوگ عمران خان کا فیصلہ انتظار حسین پنجوتا کے لفظوں میں سن چکے, تو پھر یہ پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹ کر ان لوگوں نے وہ اعلامیہ جاری کیا جو عمران خان صاحب چاہتے تھے, اور انہوں نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پبلک کی جائے. ایک تو یہ ہوا ہے. میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ. پاکستان تحریک انصاف میں یہ سوچ موجود ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسی صاحب پر عدم اعتماد کی بات کی جائے گی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں, تو پھر پتہ چلا کہ فیصل صدیقی صاحب بڑے زبردست وکیل ہیں, ان کا یہ دماغ حسنات مالک صاحب نے کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف قاضی فائز عیسی صاحب پر عدم اعتماد کرے گی تو اس بات کے حق میں نہیں ہے, اور اگر یہ عدم اعتماد کرنے کی بات کی جائے گی تو پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی نہیں کریں گے. تو ٹھیک ہے, میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں فیصل صدیقی صاحب بڑے زبردست وکیل ہیں, لیکن موکل اپنا فیصلہ کرے گا اور موکل وکیل صاحب سے کہے گا کہ آپ ہمارے حساب سے چلیں, آپ اس کے موکل ہیں. وکیل صاحب اپنا مشورہ دے سکتے ہیں, اور مشورہ نہ مانا جائے تو وکیل صاحب اپنی مرضی کے بھی مالک ہیں, وکیل صاحب ہٹ سکتے ہیں پیچھے. لیکن عمران خان صاحب کا اپنی جماعت کے لوگوں کو کہنا یہی ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے معاملے پر عدم اعتماد جو ہے وہ کیا جائے. پہلے تو انہوں نے کم از کم بہت واضح لفظوں میں بتایا تھا, شیر افضل مروت صاحب نے باہر آ کر یہ بات بتائی تھی.
اب کیا ہوتا ہے، عمران خان صاحب خود بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے آئیں گے تو ان سے بات کر سکتے، لیکن ابھی جو ہمارے سامنے صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ وکیل صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو انکار کر سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کی بات، ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس کے ایک وفد نے قومی اسمبلی کے رکن ارشد وہرا کی سربراہی میں سی ای او اور سی ڈی او کے الیکٹرک ان سے ممبر نیپرا عابد حسین کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ایم کیو ایم نے خود اپنے سوشل میڈیا پر بتایا، ایم کیو ایم پاکستان نے، کہ سی ای او کے الیکٹرک نے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے سے یکسر منع کر دیا۔ جو کراچی میں بار بار مظاہرے ہو رہے ہیں، سڑکوں پر ٹریفک جام ہو رہا ہے، جو ہم نے لیاری ایکسپریس وے پر بھی دیکھا مظاہروں کو، اور ان مظاہرین کے آ جانے کے بعد انتظامیہ نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ تمام ٹول گیٹس سے لوگوں کو آنے کی اجازت دیتے رہے، لوگ آتے رہے، وہ پیسے کلیکٹ کرتے رہے، پرچی کاٹ کے دیتے رہے، اور لوگ پھنس کر ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ یہ کیسی نمائندہ جماعت ہے شہر کی، ایم کیو ایم، جو کہ الیکٹرک سے بار بار کوششوں کے باوجود اپنے بنیادی مطالبات نہیں منوا سکی، تھوڑا بہت منوا لی تھی، یہ بھی نہیں کر سکی، یکسر منع کر دیا گیا ان لوگوں کو کہ الیکٹرک کی جانب سے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ الیکٹرک جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے عوام پر، تو آپ پھر کچھ تو کر سکیں، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کس لیے ہیں؟ آپ اس شہر کے لوگوں کو بس یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ہم ہر حکومت میں ہوں گے، ہم ہر حکومت کی ضرورت ہے، تو آپ اس شہر کے لوگوں کی ضرورت بنیں، آپ حکومت کی ضرورت مت بنیں، آپ اس شہر کے نمائندہ ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں نا اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے، تو آپ ان اپنوں کے لیے کچھ کریں۔ یہاں اگر آپ بتا دیں ہمیں کہ یکسر نظر انداز، تو پھر یہ تو آپ اس شہر کے لوگوں کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ آخر میں احمد فرحات کا معاملہ، احمد فرحات کی طبیعت بگڑی ہے، انہیں مظفر آباد کے سی ایم ایچ منتقل کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا ایمان مزاری صاحبہ نے بتایا کہ ان کی طبیعت خاصی ناساز ہے، اور وہ یہ بھی بتانے کے قابل نہیں ہے، ڈپریشن کا شکار ہیں، ان کی جو جسمانی صحت ہے وہ بگڑی ہوئی ہے، ذہنی طور پر بڑے پریشان ہیں، اور وہ یہ بتانے کے قابل نہیں ہے کہ 29 تاریخ سے پہلے جب ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے تو وہ کہاں تھے۔ احمد فرحات صرف 15 دنوں کے اندر یہ بتانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔